أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن مجید کے پہلے پارے کی تفسیر چل رہی ہے اور آیت نمبر 129 تک آپ نے سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم پہلے پارے کو مکمل کریں گے۔ آیت نمبر 141 تک آپ کے سامنے ہم اس کی تفسیر پیش کریں گے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم کے طریقے سے وہی آدمی اعراض کرے گا جو بے وقوف اور احمق ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم کو ہم نے دنیا میں بھی چن لیا، برگزیدہ بندہ بنایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ابراہیم نیک اور صالح لوگوں میں ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، یاد کرو جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ تم اسلام لے آؤ، تم میرے فرما بردار بن جاؤ۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو ابراہیم نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے اسلام لاتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اس کی وصیت، اسی دین کی اور اسی اسلام کی وصیت کی اپنے بچوں کو۔ وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو کی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ یہاں یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ تم یہودی مذہب پر رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں سے سوال کر رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے؟ اذ قال لبنیہ، ان کی موت کا ٹائم تھا اور وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا، تو بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اللہ کی، جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا بھی معبود ہے۔ الہ واحدہ، اور ایک ہے وہ معبود۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے لیے اسلام لاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بار بار مسلمون اور اسلم کا لفظ استعمال کیا، اس سے پتہ چلا کہ سارے نبیوں کا دین اسلام تھا، طریقے الگ الگ تھے، شریعتیں الگ الگ تھیں، مگر دین بنیادی طور پر ایک تھا، وہ اسلام تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا وہ ان کو ملے گا اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کرو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو وہ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی نیکیوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا کہ ان کی نیکی ہمیں بچا لے گی، بالکل غلط ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ کیا کرتے تھے اس کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ یہ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ یہودیت پر آ جاؤ، یہ برحق ہے، اور عیسائی کہتے تھے عیسائی بن جاؤ، یہ برحق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہدایت اس میں نہیں ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بلکہ ابراہیم کے طریقے کو اپنا لو۔ ابراہیم کون؟ حنیفہ، جو حنیف تھے، جو ساری دنیا سے کٹ کر کے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، سارے شرک کے راستوں کو چھوڑ کر کے انہوں نے اللہ کی توحید کو اپنایا تھا۔
وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، تم لوگ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر ایمان لائے جو ہم پر اتاری ہماری طرف بھیجی گئی، وما انزل الی ابراہیم، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم کی طرف بھیجی گئیں، وہ اسماعیل اور اسماعیل کی طرف بھیجی گئیں، وہ اسحاق و یعقوب، اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور یعقوب کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر جو موسیٰ کو دی گئی اور عیسیٰ کو دی گئی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہم ایمان لائے ان تمام کتابوں اور شریعتوں پر جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ایک نبی کو مانے دوسرے نبی کو نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اور محمد الرسول اللہ کو نہ مانے، یا جو یہودی کرتے تھے کہ موسیٰ کو مان رہے عیسیٰ کو نہیں مان رہے، ہم ایسی تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، ہم سارے نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں، لیکن ہاں اب شریعت چلے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، ہم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں مگر اب عمل کیا جائے گا تو قرآن پر، کیونکہ ایک تو ساری کتابیں قرآن نے آ کر کے سب کو منسوخ کر دیا، اور دوسری بات یہ کہ ان کتابوں کے اندر تحریف بھی کی گئی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام لاتے ہیں اور اسی کی فرما برداری کرتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو اے نبی کے صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو اگر ویسا یہ لوگ ایمان لائیں گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت پر ہوں گے۔ یہاں اللہ کے نبی کے صحابہ کو ہدایت کا معیار قرار دیا جا رہا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ کرام معیار ہیں، ان کے جیسا ایمان لاؤ گے تب تم ہدایت پاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ لوگ اعراض کریں اور منہ موڑ لیں تو یہ اختلاف میں پڑے رہیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ یہی قرآن کی وہ آیت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے تو ان کے خون کے چھینٹے مصحف پر قرآن پر پڑے تھے اور اسی آیت پر پڑے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب ان کے خلاف اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کا جو نسخہ تھا مصحف کا وہ آج بھی ترکی کے اندر موجود ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لو۔ عیسائیوں کے یہاں ایک رسم ہوتی تھی بپتسمہ، وہ اپنے بچوں کو ایک زرد رنگ کا پانی لگاتے تھے، اور جو لوگ نئے عیسائیت میں آتے تھے ان کو بھی وہ رنگ لگاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ رنگ عیسائیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اگر اپنانا ہے تو اللہ کے رنگ کو اپناؤ، اللہ کی توحید کو اپناؤ، اللہ کے دین کو اپناؤ۔ یہ زرد رنگ کا رنگ لگا کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم نجات پا جاؤ گے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اپناؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ونحن له عابدون، اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل اتحاجوننا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے بحث کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں تمہیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن اگر تم نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، تم اپنا عمل کرو، اپنا عمل کرتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہ سب یہودی یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ یعنی تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ سارے نبی جو تھے یہودی تھے، عیسائی تھے، تم صحیح کہہ رہے ہو یا اللہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تمہاری بات صحیح ہے اللہ کی، تمہارے پاس زیادہ علم ہے یا اللہ کے پاس زیادہ علم ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے پاس سے، اس کے پاس جو گواہی آئی ہے اس گواہی کو چھپائے۔ تمہاری تورات میں، تمہاری انجیل میں
ہمارے نبی کی صداقت پر دلائل موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، تم ان کو چھپاتے ہو، تم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے تم کو وہ ملے گا جو تم کرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ لوگ جو کر کے گئے ہیں، یہ لوگ جو کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر قرآن کریم کا پہلا پارہ ختم ہوتا ہے، اور آج ہم لوگوں نے تقریباً 12 آیات پڑھی ہیں، اور ان 12 آیات میں ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے بھی ایمان اور عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو اپنے بچوں کے توحید اور عقیدے کی فکر تھی۔ ووصّا بہا ابراہیم بھی وصیت کر رہے ہیں، یعقوب بھی وصیت کر رہے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولوا آمنا باللہ، تم لوگ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ ساری چیزوں پر ایمان کا ذکر بعد میں کیا گیا، اللہ پر ایمان کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا۔ یہ وہ چیز تھی جو ساری شریعتوں میں کامن تھی، اللہ پر سب کو ایمان لانا ہے۔ انبیاء بدلے، شریعتیں بدلی، لیکن توحید سارے مذاہب کے اندر تھی، اس لیے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، معیار ایمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ یہودی یہ عیسائی اگر ویسے ایمان لائیں جیسے تم لوگ لائے نبی کے صحابہ، تب یہ ہدایت پر ہیں۔ لہٰذا جو خود صحابہ کو نہ مانے اور صحابہ کو ہدایت پر نہ مانے تو گویا وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ صحابہ تو وہ ہیں جو ایمان والے ہی نہیں ہیں، ایمان کا معیار ہیں، ان کے جیسا ایمان لائیں گے تب ہمیں ہدایت ملے گی۔ چوتھا سبق یہ ملا صبغت اللہ، اللہ کے دین کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رنگ سے تشبیہ دی ہے، اللہ کے رنگ کو اپناؤ۔ گویا اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ایسا عمل کرو جیسے کپڑے پر رنگ چڑھ جاتا اور ایسا رنگ چڑھ جائے جو کبھی کپڑے سے نہ نکلے، یعنی اللہ کی شریعت پر ایسا عمل کرو کہ وہ کبھی تمہارے اندر سے نہ نکلے۔ اور رنگ کہہ کر کے یہ نقطہ بھی بیان کیا گیا کہ چاہے رنگ ظاہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ایسا عمل کرو کہ وہ عمل اور وہ شریعت تمہارے ظاہر میں بھی نظر آئے، تمہارے اخلاق میں بھی نظر آئے، تمہاری صورت میں بھی نظر آئے۔ اس کے بعد فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی اللہ کے لیے اخلاص رکھنے والے، اسی کے لیے مخلص ہیں۔ اس سے اخلاص کی اہمیت معلوم ہوئی کہ جو عمل کیا جائے خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ اسی لیے حضرت فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے ترک العمل لأجل الناس ریاء، لوگوں کی وجہ سے کوئی عمل چھوڑ دینا یہ ریاکاری ہے۔ والعمل من اجل الناس شرک، اور لوگوں کی وجہ سے کوئی عمل کرنا یہ شرک ہے۔ والاخلاص ان یعافیک اللہ منہما، اور اخلاص یہ ہے کہ دونوں چیزوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے، نہ تو لوگوں کے لیے کوئی عمل چھوڑنا ہے، نہ لوگوں کے لیے کوئی عمل کرنا ہے۔ جو چھوڑنا ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑنا ہے، جو کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایک سبق یہ ملا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ دعووں سے نہیں دھوکہ کھاتا ہے کہ فلاں دعویٰ کر رہا ہے ہم حق پر ہیں، آ جاؤ میری طرف۔ وقالو کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، لوگ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ گے۔ ان نعروں سے مومن دھوکہ نہیں کھاتا، مومن دلائل کی اتباع کرتا ہے، قرآن و سنت پر چلتا ہے، بڑے بڑے نعروں اور بینر کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے۔ اور آخری سبق یہ ملا کہ جب ہم صحیح عقیدے پر ہوں تو صحیح عقیدے کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ قولوا آمنا باللہ، اللہ نے کہا کہو ہم اللہ پر ایمان لائیں، تو صحیح عقیدے پر ہیں تو عقیدے کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صحیح عقیدہ ہے لیکن ہم چھپائے ہوئے پھر رہے ہیں، ہم اس کو لوگوں کو اس کے بارے میں بتا نہیں رہے۔ تو یہ چند اہم چیزیں ہیں اور پوائنٹس ہیں جو آج ہم نے ان آیات میں سیکھے ہیں، اور اسی کے ساتھ قرآن کریم کے پہلے پارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حیات دی اور زندگی باقی رہی تو اسی طریقے سے ایک ایک پارہ کر کے ہم قرآن کریم کی تفسیر کا یہ سلسلہ مکمل کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کا یہ سلسلہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس تفسیر کورس میں جو لوگ جڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کورس سے جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور قرآن کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور صحیح طریقے سے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔